بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حضرات، آج کی یہ نشست البرکہ انٹرنیشنل اسکول حی الکندرہ جدہ اور المکتب التعاونی لدعوت الجالیات اور اپنے وہ محسنین اخوان متعاونین جو ہمارے ساتھ مسلسل ان مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں جد و جہد کرتے رہتے ہیں، ان کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے، ان سب کے بہاف پر میں آپ حضرات کو، فضیلت شیخ معراج ربانی کو، فضیلت شیخ یاسر الجابری کو اور ان اخوان کو جو کہ دنیا بھر میں ہماری آواز پیل ٹاک پر اصلی اہل سنت جو ہمارا گروپ ہے اس میں سن رہے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. حضرات، آج ہماری نشست کا آغاز، آپ تمام سے درخواست ہے کہ تھوڑے قریب آ جائیں تاکہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی جگہ مل جائے. جزاکم اللہ خیر. حضرات، آج ہماری نشست کا آغاز فضیلت شیخ یاسر الجابری کی تقریر دور حاضر کے خوارج سے ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو اصلی بہشتی زیور کے عنوان پر سننا ہے. خطاب سے پہلے میں چند باتوں کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے وہاں وہاں ہماری اس کاوش سے لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں. اس درس کے مقصد کو سنتے ہی ہمارے خیالات سے متفق ہو جائیں. ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، ہم کسی بھی شخص پر تنقید نہیں کرتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے علماء کرام شرک و بدعات کو بے نقاب کرنے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں رہتے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آپ اگر شرک و بدعات کو دین سمجھتے ہیں تو ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لمحہ فکریہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے تعصب نہ کیجیے. آپ تمام کو اس بات کا علم ہے کہ آج فضیلت شیخ معراج ربانی کے خطاب کا عنوان اصلی بہشتی زیور ہے. یہ دلوں کو چھو دینے والا مضمون یا جھنجھوڑ دینے والا مضمون اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ اصلی اور نقلی کے فرق کو جان سکیں اور حق و باطل میں فیصلہ کر سکیں. ہمیں یہاں صرف یہ فکر پیش کرنی ہے کہ کیا نقلی بہشتی زیور کا تحفہ دلہا بننے والی خاتون کے لیے انمول تحفہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بہشتی زیور دوستوں کے لیے بہترین گلدستہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ زیور اس لائق ہے کہ اسے جہیز میں دیا جائے؟ کیا اس سے تہذیب و تمدن کے خزانے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد چاروں طرف پھیلی ہوئی گمراہی کے دبیز بادلوں کو ناپید کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج ایک بار پھر اس خطیب کی خدمات حاصل کی ہیں جس نے اب تک جتنی شمع روشن کی ہیں ان تمام سے گمراہی کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا ہے، اور لوگ اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی شاہراہوں پر نکل رہے ہیں. اندھیروں کے مسافر اب اجالوں کا منہ دیکھ رہے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، اجالے دیتی ہے تجھے، اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی
معراج ربانی کی آواز جاتی ہے۔ میں گزارش کروں گا فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ سے کہ تشریف لائیں اور اصلی بہشتی زیور کے عنوان پر ہمیں مستفید فرمائیں۔ پیل ٹاک پر جو حضرات ہمارے ساتھ سن رہے ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ اخیر میں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہوں تو نیٹ کے ذریعے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 7 صفر 1426 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2005 عیسوی کو مکتب توعیت الجالیات حی السلامہ دعویٰ سینٹر کی جانب سے البرکہ انٹرنیشنل اسکول حی الکندرہ جدہ کے اس وسیع ہال میں جو جلسہ عام منعقد ہوا ہے، اس میں اس بندے ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اصلی بہشتی زیور۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق باتوں کے کہنے اور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کے تعصب اور ہر قسم کے بغض اور حسد سے، اور اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر اور قید اور مکر سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قبل ازیں کہ میں اصلی موضوع کے اندر داخل ہوں، دو ایک باتیں بطور تمہید آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو بھائی برادرم محمد عاقل دہلوی نے مجھے بہت ہی قریب کر دیا کہ اس جلسے کے یا اس عنوان پر تقریر کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ مقصد اصلاح ہے۔ اصلاح ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں کہ تاکہ امت مسلمہ
اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر، پچھلے دور کی طرف پلٹ کر، وہ زمانہ، وہ دور، وہ فضا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کی تھی، اور صحابہ جس کے امین بنے تھے، تابعین جس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو پہنچا رہے تھے، وہی فضا آج بھی پیدا ہو، اور آج بھی وہی نظام، وہی فکر ہو، اور آج بھی اسی روش اور اسی منہج اور اسی عقیدے اور اسی طریقے کو لے کر ہم پوری دنیا میں جائیں۔ یہ مقصد ہے اس طرح کے پروگراموں کے بپا کرنے کا اور اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونے کا اور سننے اور سنانے کا۔ دوستوں اور بھائیوں، اصلی اور نقلی کا جو مفہوم ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مارکیٹ میں اصلی کے نام پر بہت ساری نقلی چیزیں چلتی ہیں، اور جب سے اس آواز کو تھوڑا سا دھیمے کرو، بہت کھنک پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنے میں شاید پریشانی ہوتی ہوگی۔ اور جب سے نقلی مال مارکیٹ میں آیا ہے تب سے اصلی مال کے طلبگار اور خواہش مند حضرات کو بڑی تشویش اور بڑی پریشانی پیدا ہوئی ہے، اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تاجرین، حقیقت یہ ہے کہ اصلی مال سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ مزین اور آراستہ وہ مال ہمیں نظر آتے ہیں جو ڈپلیکیٹ ہیں، جو ڈپلیکیٹ ہیں اور جو باقاعدے مارکیٹوں میں بڑے حسن اور آرائش اور زیبائش کے ساتھ شو روموں میں سجائے جاتے ہیں۔ یعنی اصلی مال مشہور ہے کہ جاپان نے اپنے جو بھی مال بنائے ہیں وہ اصلی ہیں، اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اصلی مال حاصل کریں، لیکن چائنا جب سے مارکیٹ میں اترا ہے تب سے اس نے جاپان کی ناک کاٹ کے رکھ دی ہے، اور جاپان فیلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت مال چائنا نے مارکیٹ کے اندر ڈال دیا ہے۔ عجیب و غریب چیزیں کہ چائنا کا مال دیکھو اور جاپان کا مال دیکھو تو دل یہ کہتا ہے کہ چائنا کا مال سب سے خوبصورت ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بین ہی اسی طرح شروع سے لے کر آج تک جب سے فتنوں کا دروازہ اس امت کے اندر کھلا ہے، کچھ نقلی سوداگر، نقلی مالوں کے رسیا اس امت کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے فضیلت الشیخ یاسر جابری مدنی حفظہ اللہ سے دور حاضر کے خوارج کے موضوع پر ضرور اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے ڈپلیکیٹ اور نقلی مال امت کے اندر سپلائی کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے پردے میں کچھ اور چیز سپلائی کی جاتی ہے۔ مثلا لفظ اسلام کا استغلال یا استعمال کثرت کے ساتھ آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور آپ حضرات ٹی وی وغیرہ خوب دیکھتے ہیں اور دنیا کے اندر اس وقت سیر سپاٹے کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے۔ اسلام آن لائن دیکھیں، یا یہ اسلام کے نام پر قادیانیوں نے بہت بڑا چینل قائم کیا ہوا ہے اور انگلینڈ میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسلام ٹی وی یا نام مسلمانوں کا رکھ کر کے کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں کہ ایک عام سادہ سودہ مسلمان اگر دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ واقعی سچے پکے مسلمان ہیں، حالانکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، اہل السنہ والجماعہ کا پوری دنیا میں کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج لوگ ہیں، ان کا نبی وہ نہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام کا نام لے کر انہوں نے کس طرح گمراہ کیا۔ ایسے ہی آج بھی دنیا میں ہمارے اندر جو قادیانی نہیں، مرزائی نہیں، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، نام اہل سنت والجماعت، سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طور و طریقوں پر سکوت فرمایا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اہل کے معنی ہوتے ہیں والے، اور جماعت یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام تھے ان کو جماعت کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا کر سر سے لے کر پیر تک شرک اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جناب علی دنیا کے اندر دندراتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ تو اہل سنت کا ٹائٹل لگایا اور وہ کام کیے جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں، جس کے اوپر نہ نبی اللہ کی مہر، نہ نبی کی مہر، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طور اور طریقہ، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہوئے وہ نہیں تھکتے ہیں۔ بے نہیں اسی طرح سے جس طرح جماعتیں اور تحریکیں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر داخل ہوئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو نبوت کے رخ سے ہٹا کر شخصیات
کے پیدا کیے ہوئے افکار اور خیالات اور ان کے خود ساختہ مذاہب اور دھرم کی طرف امت کے رخ کو پھیرا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس دین سے انہوں نے انحراف کیا۔ بینی اسی طرح سے امت کو پھیرنے کے لیے کتابوں کا بھی سہارا لیا گیا، کتابوں کے نام ایسے رکھے گئے، کتابوں کا ٹائٹل ایسا رکھا گیا کہ جسے دیکھ کر آدمی کو خوشی ہو کہ واقعی یہ بڑی اچھی کتاب ہوگی، بہت زبردست کتاب ہوگی۔ اور اس طرح کتابیں لکھ لکھ کر امت کے اندر ڈالی گئیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے علماء موجود رہے اور ایسے مشائخ موجود رہے جنہوں نے ان سازشوں کو بے نقاب کیا اور ان کے قید اور مکر کو دنیا کے سامنے واضح کیا اور یہ بتلایا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک محدث پکڑا گیا، اپنے دور کا بہت بڑا محدث، جس نے 10,000 حدیثیں گڑھی تھی۔ جس نے کتنی حدیثیں گڑھی تھی؟ 10,000 نقلی مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گڑھ کر سپلائی کیا تھا اس نے۔ اور جب وہ محدث پکڑا گیا اور اس کی خبر ہارون رشید تک پہنچی کہ یہ شخص وہ ہے جس نے نبوت کے اوپر بہتان تراشی کی ہے، الزام لگایا ہے اللہ کے رسول کی طرف، غلط حدیثیں گڑھ کر کے اس نے منسوب کی ہیں، جب اسے پکڑا گیا ہارون رشید نے خونی چمڑا بچھوایا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو عین قتل کے جلاد جب تلوار لے کر کھڑا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت اس محدث نے، جو جھوٹا محدث تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے قتل تو کر دیں گے، ٹھیک ہے آپ مجھے قتل کر دیں، کوئی بات نہیں، میں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن وہ 10,000 حدیثیں جو میں نے گڑھ کر صحیح حدیثوں کے اندر خلط ملط کی ہیں، ہمیں مار ڈالو گے تو ان گڑھی ہوئی روایتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تم کیسے پتہ پاؤ گے کہ یہ ڈپلیکیٹ مال، نقلی مال ہم نے سپلائی کیا ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین ہارون رشید نے بڑے فخر اور غرور سے کہا تھا کہ بدبخت، جب تک ہمارے درمیان عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ افضریر جیسے محدث موجود رہیں گے تب تک ہمیں اس کی فکر نہیں۔ جس طرح عورتیں چاول کے دانوں کے بیچ میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو چن کر باہر کر دیتی ہیں، اسی طرح جب تک عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ ضریر جیسے لوگ موجود ہیں محدث، تیری ان جھوٹی روایتوں کو نکال کر کے اصلی حدیثوں سے باہر کر دیں گے۔ تو الحمدللہ امت کے اندر ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے، انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ ہم جیسے طالب علم ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ حق اور باطل، قرآن و سنت میزان ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگو وہ شریعت، وہ دین جو تمہاری طرف آسمان سے آیا ہے، تمہارے رب نے نازل کیا ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرو، اور جو اس کے خلاف ہو اس کو رد کر دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جتنے بھی باطل خیالات اور افکار ہیں لوگوں کے، بھلے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، اولیاء کہیں، صالحین کریں، ان کے افکار، ان کے خیالات کی پیروی مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرو۔ یہ پورا منہج، یہ پورا طریقہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت کی اور لوگوں کو، اپنی امت کو ڈرایا، اللہ نے بھی ڈرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ڈرایا اور فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے، یعنی آپ کی شریعت میں وہ بات نہیں ہے لیکن گڑھ کر شریعت سازی کر کے اگر نبی کی شریعت لائی ہوئی شریعت میں اسے خلط ملط کرتا ہے اور نبی کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے امت کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات زبان پر اس وقت تک نہ لائیں جب تک اس کی دلیل ان کے سامنے موجود نہ ہو، اور وہ دلیل رب کا قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اس طرح سے یہ موضوع آج جو رکھا گیا ہے اصلی بہشتی زیور کا، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر باقاعدہ، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جہیزوں کے اندر جہیز کے نام پر باقاعدہ بہشتی زیور، اور ایک ہندوستان کے عالم نے اسے ترتیب دیا اور ان کا تعارف بھی میں انشاءاللہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون ہیں، تاکہ بالکل شکل اور صورت مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ اور میری یہ عادت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ مجھے مسلسل
ایسے موضوعات پر سنتے ہیں، اور شاید یہ میرے لیے عجیب و غریب مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ مجھے ایسی ہی باتیں سننے کے لیے پیش کرتے ہیں، حالانکہ میرا مقصد میرا موضوع زیادہ تر عقیدہ ہوتا ہے۔ میں عقیدوں کے موضوع پر زیادہ میری تقریریں ہوتی ہیں، اور میرا یہ خیال اور بلکہ یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ انسان کا سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ درست کیا جائے، اس کا منہج اور طریقہ درست کیا جائے، اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے، پھر اسے نماز پڑھوائی جائے۔ یہ نہیں کہ مشرق و مغرب میں کھڑا کر دو اور کہہ دو تو نماز پڑھ، چاہے جس طرف تیرا منہ ہو، نہیں، بلکہ پہلے قبلہ بتلاؤ اس کو کہ بیٹے تیرا قبلہ یہ ہے، میاں تمہارا قبلہ یہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہوگی، اس کے بعد نماز کا طریقہ بتلایا جائے۔ بہرحال لیکن آج مجھے مسائل کے موضوع پر، جو بہشتی زیور فقہی مسائل کے اوپر مشتمل ہے، اور اسے ترتیب دینے کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی تھانہ بھون جو یو پی کے اندر ایک تھانہ شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ کون ہیں، کیا تھے، مختصراً میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے بہشتی زیور مکمل، اختری عکسی بہشتی زیور، بہرحال میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی محشی حاشیہ جدید عربی عبارتوں، حوالوں اور قدیم و جدید ضخیموں کا بے مثل مجموعہ ہے، جو حکیم الامت جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں علماء دیوبند کی ایک ذمہ دار جماعت سے جدید حاشیہ تحاشیہ بڑے اہتمام سے کرایا گیا، یعنی اس میں علماء دیوبند کے اپنے وہ ہیں۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کون تھے، کب پیدا ہوئے، اس تعلق سے شروع میں بھی یہ دیباچے کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے بہت سارے جماعتوں کے تعلق سے آپریشن آپ نے سنے ہیں، تبلیغی جماعت کے، مودودی جماعت کے، بریلوی جماعت کے، قادیانی جماعت کے، مرزائی جماعت کے، شیعوں کے عقائد، اسی طرح سے انشاءاللہ ان حضرات کے اوپر تو کافی ورک ہوا ہے، لیکن یہ شاید کتاب رہ گئی تھی، اور اس کتاب کے تعلق سے بہت کافی کوشش ہو رہی تھی کہ صاحب اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کی جائے، کرم فرمائی کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہشتی زیور ہے یا فسادی زیور ہے یا کون سا زیور ہے، تاکہ ہمارے لوگ بیدار ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ چاول سے کنکریوں کو باہر نکالنا، چاول سے دشمنی نہیں ہے، چاول سے دشمنی، بولو، چاول سے کسی کو دشمنی ہوتی ہے؟ چاول سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی ان کنکریوں سے ہے جو چاولوں میں پڑ کر ہمارے مزاج کو اور ہمارے خراب کر دیتے ہیں، یعنی جس سے کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ تو بیان ہی اسی طرح سے یہ بہشتی زیور، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوں گی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو فساد، اور جس نے امت کو امت مسلمہ جس کو جو ہے صحیح سمجھ رہی ہے، اس کو نکال کے باہر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی جو حدیثیں تھیں، ان جھوٹی حدیثوں کو محدثین نے نکال کے باہر کیا، کیوں کیا؟ تاکہ امت ان جھوٹی حدیثوں سے بچے، ان جھوٹی شریعتوں سے بچے، اور خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر امت محمدیہ گامزن رہے۔ اس کو اجماع امت نے سراہا ہے، اس کو علماء امت نے سراہا ہے، اور اس کی پذیرائی امت کے اندر ہوئی ہے۔ لوگوں نے، محدثین ایسے لوگوں کو بڑے فخر کے ساتھ درس اپنے مدارس کے نصابوں میں بھی ان کی جرح کو، ان کی تعدیل کو پیش کیا ہے ایک مکمل سبجیکٹ کی شکل میں، اور ایسے علماء کی پذیرائی ہوئی ہے جنہوں نے اصول اور ضابطے کے تحت باریک بینیوں کے ساتھ، بڑی دقت کے ساتھ ضعیف اور موضوع روایات کو واضح کیا ہے، اور امت ان کی احسان مند ہے، امت احسان سمجھتی ہے۔ جیسے اس دور کے محدث، اس دور کے بڑے پائے کے محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، امت پر ان کا عظیم الشان اس دور میں احسان ہے کہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے صحیح احادیث کے ذخیرے کو الگ کیا اور ضعیف اور موضوع روایات کو انہوں نے الگ کتابوں کے اندر بیان کیا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ بد باطن اور کچھ شریعت ساز ذہنیت کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا نام ان کے پیٹ میں نہیں پچتا ہے اور ان سے وہ دشمنی کرتے ہیں، لیکن ایسے کیڑے مکوڑوں سے ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کی حیثیت کم نہیں ہوتی، ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر دور میں محدثین نے یہ فریضے انجام دیے ہیں، جب نبی کی حدیثوں میں ملائی گئی باتوں کو الگ کیا گیا، تو امتی کی باتوں کو چھانٹ کر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ بولو، کوئی قباحت ہے اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے؟ بولو۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان موضوع اور گڑھی ہوئی باتوں کو بھی عمل کیا گیا، اس میں نبوت کی توہین ہے۔
بین ہی اسی طرح سے اگر اس امت کے کوئی عظیم شخصیت اس امت کی ہے، اگر اس نے غلط بات لکھی ہے، اس کی غلط بات کو غلط کہنا یہ جرم تو نہیں ہے. اس لیے ناک بھونا چڑھائے جائیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو، ان چیزوں کو سنا جائے. بہرحال ابتداءً اشرف علی صاحب، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے تعلق سے میں بتاؤں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ، اور یہ بھی سید سلیمان احمد ندوی نے اس مقدمے کو لکھا ہے، لکھتے ہیں انہی کے نام سے یہ چھپا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے لکھا یہ کس نے. المہم لکھتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ولادت 5 ربیع الثانی 1880 کو صبح صادق کے وقت قصبہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر میں ہوئی. حافظ غلام مرتبہ صاحب پانی پتی نے، جو ایک مجذوب صفت بزرگ تھے، جو ایک مجذوب صفت، مجذوب آپ سوچیں گے مجذوب کون سے صفت والے بزرگ ہوتے ہیں؟ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں مجذوب صفت کے لوگ ہوتے ہیں. مجذوب کہتے ہیں جذب یعنی ڈوبا ہوا، یعنی جس کو ہم کہہ لیں فنا. اب وہ کئی قسم کے مجذوب ہوتے ہیں، کوئی فنا فی اللہ ہوتا ہے، کوئی فنا فی الرسول ہوتا ہے، کوئی فانی قسم کے لوگ، جن پاگل سمجھو، پاگل سمجھ لو ان کو، کیا سمجھ لو؟ پاگل سمجھ لو. ہاں چنانچہ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگانے والے ہمارے بر صغیر ہندوستان پاکستان کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جو حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں اور شہر بریلی کے اندر پیدا ہوئے اور جماعت بریلویہ کے فاؤنڈر ہیں. اور میں کہتا ہوں فاؤنڈر نہیں بلکہ یہ فکر تو بہت پہلے سے تھی. یوں کہیں کہ اس گونگی بہری بدعت اور شرک کو زبان دینے والے احمد رضا خان صاحب نے مجذوب کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے مجذوب کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے مجذوب ہوتے ہیں، ایسے ایسے مجذوب ہوتے ہیں. المہم میں اس دلدل میں نہیں جانا چاہتا، اور اس دلدل میں جانا ہے تو مجذوبوں کے واقعات پڑھیں، آپ مجذوبوں کے واقعات سنیں، میری کیسٹوں کے اندر موجود ہیں. صوفی اور برہمن، صوفی اور شیطان، صوفیوں کا مذہب، اس کے اندر آپ مجذوبوں کے حالات پڑھیں گے. ایک مجذوب تھے مصر کے اندر، جب بھی کوئی دھوبی یا کوئی کوئی گدھے کے اوپر بیٹھ کر کے، اب بات آئی ہے شرم اور حیا کی ہے، لیکن اب میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، لیکن اب کیا کریں، ذلیلوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں تو اب کھول کر کے بیان نہ کریں تو پھر کریں تو کیا کریں. اب یہ بھی سنانا بھی مشکل اور کہنا بھی مشکل رکنا بھی مشکل ہوتا ہے. چنانچہ وہ مجذوب ایسے تھے اعلیٰ حضرت، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں گدھا لے کے اگر سڑکوں پہ جاتا تو وہ اتنا اس کو ولی سمجھتے ہیں، اس کو کہتا اتر، گدھے سے اتارتا، کہتا اس کا سر پکڑ، اس کا سر پکڑتا، اور یہ مجذوب پیچھے سے اسے بدکاری کرتا تھا گدھے کے ساتھ. یہ مجذوب ہے. یہ کون؟ ایک مجذوب تھے اعلیٰ حضرت نے اپنی ملفوظات کے اندر بھی لکھا، گجرات کے اندر، احمد آباد کے اندر، جو بالکل عورتوں جیسی شکل و صورت رکھتے تھے، ناکوں میں پھلیاں، کانوں میں بالیاں، لبوں پہ لپسٹک، عورتوں جیسا لباس، جوڑے سوڑے سب باندھ اوت کر کے، چوڑی کنگن ونگن پہن کے، اور جناب عالی چلتے تھے. ایک قاضی، بارش نہیں ہو رہی تھی، قاضی شہر نے کہا کہ میاں مردوں جیسا لباس اپنائیے، چلیے نماز پڑھنے کے لیے. اب چونکہ قاضی صاحب نے کہہ دیا اس لیے نماز پڑھنے چلے گئے. اب نماز پڑھنے چلے گئے، انہوں نے کیا کیا، اپنے چوڑیاں اتاری، پھلیاں اتاری، مردانہ لباس پہنا اور مسجد کے اندر گئے. جب امام صف میں کھڑے ہوئے اور جب امام نے اللہ اکبر کہا تو اس وقت یہ مجذوب صاحب جو تھے یہ چیخ پڑے، اور انہوں نے کہا اعوذ باللہ، انہوں نے کہا ارے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہو، مجھے بیوہ کیے دیتے ہو. اور نماز چھوڑ کر کے بھاگ آیا. یہ نماز چھوڑ کر کے بھاگ آیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ وہی عورتوں کے جوڑے، وہی ناکوں کے اندر پھلیاں، کانوں کے اندر بالیاں، وہی عورتوں والا زنانہ لباس ان کے جسم کے اوپر فوراً آٹومیٹک آ گیا. ہاں مسجد ہی کے اندر. چنانچہ ایک دفعہ اتنے بڑے مجذوب تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز ہاں فنا رہتے، اور یہ ولی اللہ ہیں. چنانچہ ایک دفعہ شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قاضی نے کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے، حضور دعا کیجئے بارش ہو جائے. اب مجذوب صاحب نے کہا کہ میں حقیر فقیر میں کیسے دعا کروں، لیکن کہا نہیں آپ دعا کیجئے. پتھر اٹھایا. اب دعا کرنے کا مجذوب کا طریقہ دیکھیے، پتھر اٹھایا اور آسمانوں کی طرف اپنی چوڑیاں لے گئے اور کہا پانی برساؤ ورنہ اپنا سہاگ واپس لے لو. اعوذ باللہ، استغفر. یہ مجذوب ہیں. میں نے مجذوب کی مثال بیان کی ہے، اور یہ بھی احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، کوئی حکیم الامت ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن یہ بھی اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں. تو بات آئی ہے تو مجذوب صاحب پانی پت کے مجذوب تھے.
اب یہ کیسے تھے واللہ اعلم بالصواب، ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کی پیشین گوئی اس وقت فرمائی تھی جبکہ اس کے آثار بھی پائے نہ جاتے تھے، یعنی ابھی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی عالم عدم سے عالم وجود میں آئے بھی نہ تھے، کوئی عطا پتہ لتا بھی نہیں تھا، یعنی حمل عمل کچھ بھی نہیں تھا، جبھی حضرت مجذوب نے حضرت کے آمد کی پیشین گوئی۔ بولو، ایسے نہیں کوئی حکیم الامت بنتا ہے۔ حکیم الامت بننے کے لیے شروع سے ہی مکمل فیلڈ ہموار کی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، تاکہ تم یہ تمام سب سن کر کے باقاعدہ سجدہ ریز ہو جاؤ، نام سنتے ہی سجدے میں پڑ جاؤ، اتنے بڑے عالم ہیں حکیم الامت۔ آپ کا نام اشرف علی اسی وقت تجویز فرمایا تھا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آثار بھی نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں۔ نام کیا رکھا تھا ان کا؟ مجذوب صاحب نے، بولو بولو، اشرف علی۔ ہاں، اور یہ غلام مرتضیٰ جو ہے نا، نام بھی عجیب و غریب لگتا ہے، یہ مجذوب شیعوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور اشرف علی بھی نام عجیب و غریب ہے، اسی ٹائپ کا ہے کہ نہیں ہے، شیعیت کی بو آتی ہے اس سے۔ المہم، آپ دودھیال کی طرف سے فاروقی اور ننیحال کی طرف سے علوی تھے، یعنی شیخ صدیقی تھے، یوں سمجھ لیں آپ کے والد ماجد عبدالحق صاحب ایک صاحب نقد اور جائیداد اور کشادہ دست انسان تھے۔ انہوں نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت بڑی محنت اور مشقت اور فراخ دلی سے کی۔ مولانا کی ابتدائی تعلیم تھانہ بھون میں ہوئی، اور مولانا فتح محمد سے عربی کی ابتدائی کتابیں اور فارسی کی کتابیں پڑھی، پھر اپنے ماموں واجد علی سے فارسی کی اعلیٰ کتابوں کی تکمیل کی۔ ذی قاعدہ 1295 میں دارالعلوم دیوبند بھیجے گئے اور یہاں سے 1301 ہجری میں فراغت حاصل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 19 اور 20 برس کے درمیان تھی۔ المہم، یہ پوری تفصیلات ہے اس کے اندر۔ اب اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کہاں کہاں اور کن کن علمی کمالات میں یہ رہے، آخر میں مرے ہیں یہ۔ تو کیسے مرے ہیں اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ پیدائش سن لیا آپ نے، کہاں کے تھے یہ؟ تھانہ بھون، اور تھانہ بھون آپ کو معلوم ہے کہ یہ دیوبند کے اندر، یہ سہارنپور وغیرہ ضلع مظفر نگر کا۔ مرض الموت جب ان کو قریب آیا تو مرض الموت کے دن گزرتے گئے۔ دوشنبہ 15 رجب سن 62 ہجری کو صبح سے مسلسل آپ کو دست آنے لگے، یعنی لوز موشن شروع ہو گئے، اور دن اسی طرح گزرا۔ رات آئی تو اپنی چھوٹی اہلیہ کو بلا کر دریافت فرمایا کہ آیا دونوں کا خرچہ ادا ہو چکا ہے؟ جب جواب تسلی بخش ملا، بیوی چھوٹی بیوی، یعنی ان کی 2 بیویاں تھیں، 2 تھیں یا 3 تھیں، المہم چھوٹی اہلیہ بولے تو اس کا مطلب بڑی اہلیہ موجود، ہاں، اور تاریخ میں بھی آتا ہے چھوٹی اہلیہ ان کی شاگردہ تھی، وہ ان کی شاگردہ تھی جس سے انہوں نے آخری زمانے میں شادی کی تھی، اور اس شاگردہ سے جب شادی کی تو بڑا ہنگامہ مچا وہاں سہارنپور دیوبند کے علاقوں میں۔ یہ کیا باپ کی عمر کے ہو کے چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی ہے نہیں؟ تو بڑا ہنگامہ مچا۔ تو اس وقت حضرت نے خواب بیان کیا، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ آئی ہیں جو میرے گھر کا چولہا پھونک رہی ہیں، نعوذ باللہ، کھانا پکا رہی ہیں، اعوذ باللہ۔ تو اس سے تعبیر کیا نکالی کہ میری جلد سے جلد شادی ہونے والی ہے کسی چھوٹی لڑکی سے۔ اللہ کے نبی کتنی عمر کے تھے اور حضرت عائشہ 9 سال کی تھیں جب نکاح ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت انہوں نے تعبیر اس طرح سے نکالی، اسی طرح مجھے بھی کوئی ایسی عورت ملنے والی ہے جو اتنی عمر کی ہوگی۔ تو یہ چھوٹی اہلیہ تھیں حضرت کی۔ کہا کہ سب خرچہ ورچہ مکمل ہے؟ کہنے لگے ہاں سب مکمل ہے۔ تو کہنے لگے اب تو ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بعد غشی طاری ہو گئی، یعنی بے ہوشی ہو گئی، اور 1.25 گھنٹے تک طاری رہی، سانس تیز تیز چلتا رہا، اور کتنی مستورات نے، یعنی عورتوں نے دیکھا، عورتوں کی شہادت سنو، کتنی عورتوں نے دیکھا کہ جب سانس اوپر آتا تو آپ کی درمیانی اور شہادت کی انگلی کے بیچ، یہ درمیانی انگلی ہے نہیں اور یہ شہادت کی انگلی، اس دونوں کے بیچ میں ہتھیلی کی پشت سے ایک ایسی تیز روشنی نکلتی کہ جلتے ہوئے قمقمے ماد پڑ جاتے تھے۔ اوہ سنو، جلتے ہوئے قمقمے۔ اب وہ گھر تھا یا کوئی جلسہ گاہ تھا جہاں قمقمے لگے ہوئے تھے؟ اب میت میں کوئی جشن کرتا ہے، لیکن مثال ہے بہرحال، کہتے ہیں اب بات آئے گی تو کہیں گے جی مثال دے رہے ہیں۔ قمقموں کی روشنی بیچاروں کی کیا ہوتی، لیکن جلتے ہوئے قمقمے، یعنی روشنی یہاں سے نکلتی تھی، مات پڑ جاتے تھے۔ روشنی سانس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آتی جاتی، سانس نیچے جاتا تو روشنی چلی جاتی،
اور سانس اوپر آتا تو روشنی، ہاں بالکل، اور جب سانس سے آخر ہوا تو یہ نور بھی چھپ گیا. سانس آخر، جب آخری سانس ہچکی لی تو وہ نور بھی، وہ روشنی بھی غائب ہو گئی. عجب کی جن انگلیوں سے حقائق و معارف ایک عرصے تک معرض تحریر میں آتے رہے، یہ نور اسی کا ہو. اب وہ حقائق اور معارف اور وہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ ابھی سنیں گے کہ حضرت نے بہشتی زیور میں کیا کیا گل کھلائے ہیں، وہ میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. تو یہ مختصر سی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی مختصر سی تاریخ و پیدائش اور یہ ان کا موت کا معجزہ اور یا یوں سمجھ لیں کرامت. اب اس کو کرامت کہتے ہیں. ہمارے بہت سارے احباب فٹاک سے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے. بھائی کرامت کو ہم مانتے ہیں، کرامت برحق ہے، معجزہ برحق ہے. نعوذ باللہ کرامت کے منکر کو ہم بدعتی اور معتزلہ اور اشعری سمجھتے ہیں. جہمی وہ لوگ کرامتوں کے منکر ہیں. ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اور الحمدللہ کہتے ہی نہیں بلکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں اور باقاعدہ ان کی تحسین اور ان کی ہم تشجیع اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، تم ہماری برائیاں ہمیں بیان کرو، ہم تمہارے شکر گزار ہوں گے. رب کی قسم ہے ہمارے عیبوں سے ہم آگاہ کرو گے، ہم تمہارے مشکور اور ممنون ہوں گے اور ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم شکر گزار ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ عیب بتلائے جائیں تو ناک بھوں چڑھائیں، نہیں، بلکہ ایک مرد مومن کا یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب اسے اس کے عیب سے واقف کرا جائے تو اس کا شکریہ ادا کرے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو یہ بہشتی زیور جب لکھی گئی، اب دوسرے حنفی مولوی جو تھے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے، یعنی یوں سمجھے بی گروپ والے، انہوں نے کہا کہ تم کیوں پیچھے رہو. انہوں نے ایک بہشتی زیور لکھی جس کا نام لکھا سنی بہشتی زیور. کیا نام لکھا؟ ہاں، یہ ایک اصلی یہ بہشتی زیور مدنی یا گوہری یا اختری بہشتی زیور، یعنی اس کے بھی مختلف نام ہیں. تو یہ آیا سنی بہشتی زیور. یہ بھی مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی کی کتاب ہے. فرید بک اسٹال 40 اردو بازار لاہور 2، فون نمبر اتنا ناشر ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ سنی بہشتی زیور کے نام سے. یعنی اب یہ سنی ہو گئی تو یہ کون سی بہشتی زیور ہو گئی؟ یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں بیچارے، لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپس ہی کے اندر پٹ رہے ہیں. یہ انہوں نے بہشتی زیور لکھی تو انہوں نے سنی بہشتی زیور لکھی. المہم میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان میں بھی بڑے عجیب و غریب چیز ہیں. ان کا عقیدہ کہیں کہیں بالکل سیم ہے اور کہیں تھوڑی بہت مخالفتیں ہیں اور تھوڑی بہت جو ہے بزرگان دین اور چشتی اور قادری اور نقشبندی کے تعلق سے تو یہ سارے کے سارے ایک ہیں. لیکن اب یہاں میں بتاؤں ایک عقیدہ ایصال ثواب کا، مثال کے طور پر اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کا یہ سنی بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو ایصال ثواب نہایت ہی موجب برکات اور امر مستحسب ہے. اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں. ایصال ثواب کو کیا کہتے ہیں؟ نظر اور آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ماشاءاللہ بڑے غور سے سن رہے ہو. ابھی تک تو آپ نعت میں ڈوبے ہوئے تھے. معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی نے بڑی اچھی نعت پڑھی، بڑی پیاری آواز. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ معجزن فرمائے، آمین یا رب العالمین. لیکن وہی بات ہو گئی کہ آب زمزم کو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں جس بوتل میں رکھنا تھا اس بوتل میں نہیں رکھی، شراب کے پیالوں میں انہوں نے پیش کیا آب زمزم کو. بھائی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی گانوں کے طرز کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے ربانی صاحب بھی گانوں کے جانتے ہیں، کیوں؟ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم اپنے کان بند کر کے روڈوں پہ چلتے ہیں، آنکھوں کو بند کر کے چلتے ہیں. نہیں بھائی، ہم بھی ہندوستان کی گلیوں میں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کون سی طرز کہاں جا رہی ہے. اب یہ حضرت جو طرز پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ، اس سے تو میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 80% لوگوں کے دماغ وہیں فلم کے پردوں پہ گھوم رہے ہوں. ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی نعت نہ پڑھا کریں، ہمارے مجلس کا تقدس خراب ہوتا ہے. ہم لوگ بڑے کھرے لوگ مشہور ہیں اور معروف ہیں کہ ہم اس نغمگی اور اس موسیقیوں کے دلدادہ نہیں ہیں. الحمدللہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کل اثاثہ اور سرمایہ سمجھتے ہیں اور اتباع نبی ہمارا یہ ترے امتیاز اللہ کے فضل و کرم سے ہے. تو نعت پڑھنا یہ غلط نہیں ہے، نبی کریم اور اچھی آواز میں پڑھنا یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اسے کسی
پھٹیچر کی اور زنخوں کی اور گانے بجانے گویوں اور میراسنیوں کی طرز کے اوپر لے جا کے پڑھنا، یہ بہرحال جو ذہن کے اندر تقدر اور فساد پیدا کرے اور انسانی دماغ کو کہیں اور غلط روش کے اوپر لے جائے، بہرحال وہ روش نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو معذرت کے ساتھ آپ بات آئی تو میں نے بتا دی ہے تاکہ یہ بھی سمجھ میں بات آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جزائے خیر دے، اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حق ہے، حق ہے، اس کو الحق و حق و یتبع، حق اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے، وہ چاہے ہمارا بھائی ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا مولوی ہو۔ غلط کرے گا تو غلط کہا جائے گا، صحیح کہے گا تو صحیح اس کی پذیرائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نظر و نیاز کہتے ہیں، جیسے بادشاہوں کو نظر دی جاتی ہے، اس میں خصوصاً سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی کی فاتحہ، جسے عرف عام میں 11ویں شریف کی فاتحہ کہتے ہیں، نہایت عظیم برکت کی چیز ہے، اور نیاز کا کھانا سب کے لیے ہے۔ عرس اور قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، نعت خوانی، وعظ اور ایصال ثواب، سب مزارات پر مسلمانوں کا جمع ہونا، شیرنی وغیرہ تمام حاضرین میں تقسیم کرنا، یہ بے شک جائز اور باعث اجر و برکات مزہ۔ اب آپ سنائیں، یہ بہشتی زیور ہے، یہ اور وہ بھی سنی بہشتی زیور۔ کون سا؟ سنی بہشتی زیور۔ انہوں نے ایک پمپ آگے ایک ہاتھ لگایا ہوا ہے دم چھلا، لیکن میں کہتا ہوں یہ سب بدعتی بہشتی زیور ہیں، یہ ڈپلیکیٹ بہشتی زیور ہیں، یہ اصلی بہشتی زیور بولو نہیں ہیں۔ یہ سب ڈپلیکیٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے انہوں نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنتی، اللہ کے نبی جنتی، اللہ کے نبی کے صحابہ جنتی بہشتی، یہ نہ عرس کرتے تھے، نہ میلے کرتے تھے، نہ نیاز اور فاتحے کرتے تھے، لیکن انہوں نے نیاز اور فاتح، اور یہی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی فاتحے کے طریقے اور نیاز کے طریقے اس کے اندر بتائے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور آپ سنیں۔ المہم، تو اس طرح سے یہ کتاب بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس پذیرائی کی پاداش میں بہت سارے ہماری مائیں بہنیں، بالخصوص عورتوں کے نام پر اس کو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر مسائل عورتوں سے زیادہ مردوں کے نظر آتے ہیں، اور عجیب و غریب باتیں جو مردوں سے متعلق ہیں وہ اس کتاب کے اندر لکھی گئیں، جبکہ عورتوں سے اس کا کوئی تعلق اور اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ عجیب و غریب حکیم الامت کی بات رہی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بات کو اس کے اندر جگہ دی۔ شرم و حیا بھی، حیاسوز مسائل جن کو کہتے ہوئے آدمی کی زبان لڑکھڑائے، پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوگا، اور عمل کرتے ہوئے اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں وہ ڈوب مرنا چاہیے اس کو۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے، بیان کر دیا گیا تو کیا مشکل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم اس منہج کے ماننے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منہج کو ہمیں بتلایا ہے، اور صحابہ نے جس مذہب پر عمل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، امام مسلم نے اس بات کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب کوئی شخص آتا اور کہتا کہ امام یہ بتلاؤ کہ یہ واقعہ ایسا، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، یا قرآن کی کیا دلیل ہے، تو وہ پوچھتے احدث ھذا الامر، کیا یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں تب مسئلہ بتاتے، اگر کہتا نہیں تو کہتے کہ جاؤ جب یہ واقعہ ہو جائے تب آ کر کے پوچھنا۔ اگر مگر لگا کے شریعت کو خواہ مخواہ شریعت سازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ مسئلے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا، امام صاحب میں کہتا ہوں یہ 14 18 جلدیں موٹی موٹی کتابیں، اور اس کے اوپر باریک حاشیے چڑھا کر امام صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان مسئلوں اور ان فتووں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ بھی حنفی ہیں، مجھے بتاؤ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی عرس میں جاتے تھے، میلہ ٹھیلا کرتے تھے؟ مزاروں کے اوپر امام صاحب، یہ جو بزرگان دین کے نام پر ہمارے بر صغیر کے اندر جو تجارت ہو رہی ہے، بزرگوں کی ہڈیوں کے اوپر جو بزنس ہو رہی ہے، کیا اس کے اوپر امام صاحب رحمۃ اللہ جاتے تھے؟ آج جو یا غوث یا خواجہ ان کی نظر نیاز امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے، مانتے تھے یہ؟ تو کہاں امام صاحب اور کہاں یہ لوگ؟ آئین سرا وین سریا والی بات ہے، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگما تیلی؟ امام صاحب کا نام لے کر کے یہ اس طرح سے امام صاحب کی طرف اپنی نسبت کر کے
اپنے آپ کو سرخرو بننا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو امام اعظم ہیں، جو بہت بڑے امام ہیں، تو ہم ان کے مقلد ہیں. نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں یہ ایسی ہی بات ہے جیسے رافضی اور شیعہ یہ حضرت حسین اور حضرت حسن اور حضرت علی یا اہل بیت کا نام لے کر شرک اور کفر کرتے ہیں اور بدعات اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور دیگر صحابہ کے اوپر تبرے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ امام حسنین جو ہیں، حضرت علی، فاطمہ الزہرا، اہل بیت اگر جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن کیا یہ رافضی بھی ان کے ماننے کی وجہ سے ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں لات مار کے بھگا دیں گے. رافضیوں اور شیعوں جاؤ جہنم میں. ہم نے ابو بکر کو گالیاں دینے کا حکم نہیں دیا، عمر فاروق اعظم پہ تبرے کسنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے حضرت عثمان کو جھوٹا یا مکار نعوذ باللہ کہنے کا، ہم نے اقربا پرور کہنے کا حکم نہیں دیا تھا. ہم ان کی عزت کرتے تھے، لیکن ان کے ماننے والے تمام صحابہ کرام کو منافق اور تمام صحابہ کرام کو چور اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دعویٰ ہر ایک کرتا ہے. جیسے کہ عربی میں شعر کہا جاتا ہے کہ کل یقر بلیلہ ولیلہ لم تقر. کیا ہے وہ شعر ہے کہ ہر کل یدعی بلیلہ وسلم بلیلہ ولیلہ لا تقر لہم بذالک. یعنی ہر ایک لیلہ لیلہ چلا رہا ہے، ہر ایک عربوں نے ایک مثل کہی ہے کہ ہر ایک لیلہ لیلہ چلا رہا ہے کہ میں لیلہ تک پہنچ گیا، اور لیلہ انکار کر رہی ہے کہ مجھ تک کوئی پہنچا ہی نہیں، میرا کسی سے وصال ہی نہیں ہوا. تو ایسے ہی بات ہے کہ ہر ایک لیلہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، ہم لیلہ کے عاشق، ہم لیلہ کے عاشق، اور لیلہ یہ سارے جھوٹے عاشق کو انکار کر رہی ہے. یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، میرا کوئی ایک ہوگا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تمام سب بدنام کرنے کی ایک سازش کری گئی. اور یہ مسائل امام صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ایک آدمی کو قبر کے اوپر بیٹھا سر رگڑ رہا ہے، وہاں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے. امام صاحب نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا برسوں سے اس قبر والے کے پاس آ کر کے اپنے مدعا بیان کر رہا ہوں، یہ سن ہی رہا. کہا اس نے کبھی تمہاری مراد پوری کی؟ کہا نہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا رب کی قسم ہے قیامت تک تو سر رگڑتا رہے گا، تیرے پیشانی کی ہڈیاں گھس جائیں گی، لیکن یہ تجھے کوئی جواب دے سکتا. اور یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے عاشق بزرگوں، یہ سب خرافات. تو عرض اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسئلے ہیں، مسئلے فقہی مسئلے ہیں، یہ فقہی مسئلے ہیں، اور ان مسئلوں میں کہیں کوئی بات ایسی ہو گئی ہے جو بتانا ضروری تھی، بتایا ہے ہمارے اماموں نے یا ہمارے علماء نے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب واقعہ رونما ہوتا تب بتلایا جاتا، تب کوئی بات ہوتی. اگر مگر لگا کر شریعت بنانے کا حق تم کو دیا کس نے؟ کس نے دیا؟ کس نے دیا اس امت کے علماء کو شریعت سازی کا حق؟ اللہ نے دیا؟ رسول نے دیا؟ کس نے دیا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ کوئی اپنے آپ کو حکیم الامت کہے، کوئی آپ کو قطب الارشاد اور اولیاء کے کچھ بھی ہو، یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو، اس امت میں کسی کو شریعت سازی کا حق حاصل بولو نہیں ہے. ہمارا کام تبلیغ ہے. بلغوا ما انزل الیکم، تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو. اللہ کے نبی کا کام تبلیغ ہے. بلغ ما انزل الیک، اے نبی پہنچاؤ ان باتوں کو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے. اور اگر تم نے نہیں پہنچائی تو یاد رکھو، یہ اگر تم نے ہماری باتیں نہیں پہنچائی تو تم نے اگر اس میں کچھ کمی بیشی کی تو تم نے اللہ کی تبلیغ نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرمایا کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام میری باتوں کو کی تبلیغ کرنا ہے، حساب لینا میرا کام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا کام. ہم وارثین اگر نبی ہیں، اپنے نبی کے وارث ہیں علماء، تو ان کا حق یہ ہے کہ جتنا نبی نے چھوڑا ہے اتنا امت تک پہنچا دیں. امت بنے بگڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہمارا کام اصل دعوت کو آپ تک پہنچا دینا ہے، بھلائی کا حکم دے دینا ہے، برائی کو کھول کے بیان کر دینا ہے. آپ بنے بگڑیں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تم جس کو ہدایت دینا چاہو تم نہیں دے سکتے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے. ہم یہ چاہیں کہ ہم ہی نبوت کا مقام لے کر کے اور لوگوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے قصے، کہانیاں، مسئلے بیان کرتے پھریں، اگر مگر بیان کر کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. المہم میرے بھائیوں، بات لمبی ہے، نہ ہو جائے اس لیے. اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس میں جو فحش مسائل ہیں اس لیے بیان کر دیے گئے تاکہ مائیں بہنیں اور ہمارے دوست احباب اور مسلمان بچ جائیں. میں کہتا ہوں کہ جب اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو اتنی موٹی کتاب میں صرف یہی چیزیں نظر آتی ہیں، صرف
یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک آدمی سے کسی نے سوال کیا کہ صاحب کوئی جماعت کہیں آئی ہوئی تھی، کہا صاحب معراج ربانی نے فضائل اعمال میں یہ باتیں بنی، تو اس نے کہا کہ خنزیر جب باغ میں جاتا ہے تو وہاں گو ہی ڈھونڈتا ہے، یعنی معراج ربانی خنزیر ہے اور فضائل اعمال میں گو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم نے کہا تو یہ تو اسی کی بات ہو گئی، اس نے مجھے خنزیر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں گو کے پوتڑے بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ وہ سارے کا سارا حق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں۔ مولانا محمد مکی صاحب جو حرم کے اندر درس دیتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے، جدے والوں کو ہے کہ نہیں، وہ بریدہ کے اندر جلسہ تھا، بریدہ میں جالیات میں جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ ہوا تو کسی نے ان کو چھیڑ دیا کہ مولانا فضائل اعمال میں یہ واقعات ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا مکی صاحب نے کہا، محمد مکی صاحب نے جواب دیا، کہا کہ تم لوگ اس کے اندر پھول بھی تو ہیں، وہ پھول لو، کانٹے کیوں دیکھتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زکریا صاحب نے کانٹے بھی بوئے ہیں اس میں۔ تو مولانا چپ ہو گئے، کہنے لگے تم سے کون بحث کرے، چلے گئے۔ بعد میں بڑا لفڑا ہوا، بڑا شور ہنگامہ ہوا۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق ان کی زبانوں پہ بھی ہے کہ اس کے اندر کچھ گند ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ گند سے توبہ کرو نا، کاہے کو اس کو بانٹ رہے ہو، کاہے کو امت کے اندر سپلائی کر رہے ہو؟ بھائی قرآن اور سنت کی باتیں بیان کرو، بات ختم ہو جائے۔ کیا ضرورت ہے یہ تمام سب گندگیاں اور اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر کے اس کے اندر مسائل بیان کرنے کا؟ مثال کے طور پر چند نمونے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، مختلف مسائل۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا، میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں ان مسائل فقہیہ کے اندر داخل ہوں، میں عقائد کے اوپر ضربیں لگاتا ہوں کہ بد عقیدگی سے آدمی کو پہلے توبہ کرائی جائے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے عقائد یا علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں اس تعلق سے میری کافی کیسٹیں الحمدللہ موجود ہیں، اور کتابیں بھی بہت جلد انشاءاللہ ترتیب ہو کر آئیں گی انشاءاللہ، اور وہ ہمارے زیر بحث ہیں، وہ کتابیں زیر ترتیب ہیں انشاءاللہ۔ تو عقائد ہی کافی۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کسی کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو تو وہ حلال ہو سکتا کہ حلال ہو جائے گا۔ تو لیکن آج کی شب اس لیے منعقد ہوئی ہے کہ بہشتی زیور کا آپریشن کیا جائے۔ میں کہتا ہوں بہشتی زیور کا جو مصنف ہے اس کے ایمان اور عقیدے کی بات اگر ہم لے لیں تو ایمان اور عقیدے ہی کے اندر یہ نل ہیں، تو جب ایمان اور عقیدہ ہی درست اور صحیح نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کیا بات بیان کی جائے گی۔ لیکن پھر بھی اصرار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آئیے وہ مسائل، دو طرح کے مسائل اس کے اندر خاص طور سے اس کے اندر موجود ہیں جس کی نشاندہی ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اپنے ذہنوں میں کے اندر بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت اور بندگی کریں، اور حضرت اور نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ان انسانوں کو عبادت و بندگی کا ڈھنگ اور طریقہ بتلائیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء آتے رہے، توحید سب کا مشن رہا، لیکن شریعتیں سب کی مختلف رہیں، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا ڈھنگ اور ہنر اللہ کے بندوں کو بتائیں۔ چنانچہ اللہ نے اسپیشل طریقے سے شریعت بھی آسمان سے نازل فرمائی تاکہ انہی شریعتوں کی، انہی احکامات کی اللہ کے نبی تبلیغ اور دعوت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے بندے آپس میں اختلاف کریں، فرقہ بندی کریں، تقسیم ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک دیکھنا چاہ رہا ہے، ایک جماعت کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ کہ اے لوگو یہ تمہاری جماعت بلا شبہ ایک ہی جماعت ہے۔ تمہاری جماعت، بولو یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، تم فرقے نہ بن جانا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا ایک رب ہوں، میں تمہارا تنہا ایک رب ہوں۔ فَاعْبُدْ فَاتَّقُونَ تو ڈرتے رہنا، بچتے رہنا غلط باتوں سے اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 52 لیکن ایسا نہیں ہوا، ہر نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد شیطان نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے، اور اختلافات پیدا کیے گئے، فرقوں میں وہ امتیں تقسیم ہوئیں۔ یہ اختلاف اور فرقہ بندی منزل من اللہ جو شریعت ہوتی تھی ان شریعتوں میں تحریف کی وجہ سے ہوئی۔ اختلافات جو پیدا ہوئے پچھلی امتوں میں کیوں ہوئے؟ کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں تحریف، اس میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو
اختلافات سخت ناپسند ہے، لہذا جب بھی اختلاف پیدا ہوتا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو اپنی دوسری شریعت اپنی نازل فرماتا، اور اثر نو نبی بھیج کر پھر امت کو اللہ اپنے بندوں کو ایک مرکز اور ایک سینٹر اور ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا انتظام کرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ پہلے سب لوگ ایک جماعت پر تھے، حضرت آدم سے لے کر کے پہلے آدم سے لے کر کے اس کے بعد ساری دنیا کے لوگ ایک جماعت میں تھے، ایک ہی مذہب ایک ہی دین سب کا تھا۔ پھر جب انہوں نے اختلاف کیا، یعنی ان میں کوئی فرقہ ورقہ نہیں تھا، پھر جب لوگوں نے اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ان کی اصلاح کے لیے، اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ سنو غور سے ذرا قرآن کی اس صداقت کو، اور اللہ تعالیٰ اس ہسٹری، اس اتہاس اور اس تاریخ کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے جو ہم سے پہلے دنیا کے لوگ گزر چکے، نبی گزر چکے، اور ان کی امتوں کی تاریخ اور ان کا مزاج اور ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ان کی اصلاح کے لیے بھی، اور ان نبیوں کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں نازل فرمائی؟ تاکہ وہ کتاب ان لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور یہ اختلاف بھی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی کیوں کیا اختلاف؟ انہوں نے آپس میں ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر کیا۔ اللہ، نبیوں کے رسولوں کے گزر جانے کے بعد ان کی امتوں میں اختلافات پیدا ہوئے، نبی کو پھر دوسرا نبی بھیجا جاتا، اللہ اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کتاب دیتا ان کو، اور یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا تھا؟ تحریف کی وجہ سے۔ تحریف کیوں کرتے تھے؟ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کرتے تھے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ ضد اور سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اہل کتاب اختلاف کرتے تھے، اور ایسی حالت میں انہوں نے اختلاف کیا تھا جبکہ ان کے پاس کھلے دلائل پہنچ چکے تھے، نبی نے اپنا پیغام سب کچھ پہنچ، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر جو لوگ ان دلائل پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے اس امر حق میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے راہ حق دکھلا دی، یعنی جو دلائل نبی لے کے آتا اس کے اوپر ایمان لاتے تو اللہ انہیں ہدایت دے دیتا سیدھے راستے کی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت بھی دنیا کے اندر اختلافات اور دنیا شرک و کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ کہتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اے لوگو تمہاری طرف جو تمہارے رب نے نازل فرمائی ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو، وہ شریعت جس کی پیروی کا ہمیں حکم ملا ہے وہ کون سی شریعت ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے کامل و مکمل فرمایا، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ شریعت، اس شریعت کا نام کیا ہے؟ اسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ہم نے پسند کر لیا، وہ اسلام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، اے دنیا کے لوگو میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی دونوں چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے،
یہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ناقص رہا یا مکمل ہو گیا؟ بولو، یہ دین مکمل ہو گیا ہے، قرآن اور حدیث مکمل اور محفوظ ہیں اور الحمدللہ آج تک موجود ہیں، اب اس دین میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے۔ وہ کون ہے؟ مردود ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، امت مسلمہ میں سابقہ امتوں کی طرح، جس طرح سابقہ امتوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کو بگاڑا، اپنے نبیوں کے دین کو، ایسے ہی اس امت کے اندر بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن و سنت کے نام پر ملاوٹیں شروع کریں اور انہوں نے اقوال الرجال، لوگوں کے اقوال اور قیاس اور فتوے کو مذاہب کا نام دے کر امت کے اندر رائج کیا اور دین اسلام کے مقابلے میں ان فتووں اور مسئلوں کی زیادہ اہمیت دی اور اس طرح اس امت کی اکثریت کو بھی ضلالت و گمراہی کے اندر لے جا کر ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، خالص دین، اصلی دین اللہ کے لیے ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہے، جو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے دنیا کے لوگوں تمہارے لیے میری سنت پکڑنا لازم ہے اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتیں پکڑنا لازم ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اے لوگوں نئے کاموں سے، دین کے اندر نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں ہے وَكُلُّ بِدعَةٍ ضلالہ وَكُلُّ ضلالۃ فِی النار، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے، اے نبی کی امت کے لوگوں، اے میرے دوستوں اور بھائیوں، اے میری اسلامی ماں اور بہنوں، غور سے میری بات کو سنو کہ مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لو، اس بات کو جانچ لو، اس بات کی تفتیش کر لو کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام جو کہ صرف قرآن و حدیث میں مکمل محفوظ ہیں، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منمانی آپ کی مرضی کی ضرورت نہیں، اللہ کو وہ عمل پسند ہے، وہ عبادت پسند ہے، وہ منہج اور وہ طریقہ، وہ عقیدہ اور وہ نماز، وہ بندگی پسند ہے جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کر کے بتلایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کو وہی طریقہ، وہی عبادت، وہی منہج، وہی دین پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے۔ تو یہ غور کر لو، سوچ لو کہ کیا تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں لکھی گئی، کہی گئی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہو یا لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ یہ بات ضروری ہے، تحقیق کر لو، کیونکہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دعوت ہے ہماری اور یہ ہمارا پیغام ہے جو ہم اتمام حجت کے طور پر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب ذرا ہم اس نقلی بہشتی زیور کی طرف آتے ہیں اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کے متعلق ذرا دو تین باتیں دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین کے تعلق سے کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ مولانا محمد الیاس الذی لا یاتی منہ الا الیاس، وہ فرماتے ہیں، وہ اور مولانا نعمانی صاحب لکھنؤ کے، انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات الیاس کے اندر صفحہ 58، 56، 69، 75 کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے، جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بنیاد مؤسس اور بانی ہیں، وہ کہتے تھے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو۔ تعلیم، اے میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، جس تعلیم کو لے کے تم نگر نگر ڈگر ڈگر چلت پھرت کر رہے ہو، یہ تعلیم مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ تھانہ بھون کے اندر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی۔ مولانا الیاس جو اس جماعت کے بانی ہیں وہ فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے تعلیم ان کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو، یعنی یہ طریقے تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے۔ ارے ہم نبی کی تعلیم کے لیے مر رہے ہیں،
اور یہ اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیم کے لیے اتنی بڑی جماعت نکال دی انہوں نے، اسی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اتنی بڑی جماعت نکالی گئی۔ کہتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون آج کل پھیلایا جائے، مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون پھیلایا جائے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بتلایا جائے لوگوں کو کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق بڑھانے، حضرت کی برکتوں سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کی ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت کی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ میں سمجھ آئی آپ لوگ؟ بولو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ زور سے بولو تاکہ میرا حوصلہ بڑھے کہ میں جو بات آپ تو ایک لفظ کی ادھر ادھر کا ہر پھر نہیں، یہ ملفوظات الیاس مولانا نعمانی صاحب، معلوم ہے کیا نام؟ مولانا منظور احمد نعمانی، اسی طرح بانی جماعت کی اس خواہش اور حکم پر اراکین تبلیغی جماعت پورا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں اور توفیق عطا فرمائے، بولو آمین، بولو آمین۔ اور ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قسمت کی بات ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ قسمت کی بات۔ ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان ہوا تو وہ تھا بیچارہ، اس کو نوکری تھی پائلٹ کی۔ پائلٹ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہالٹ بنے ہوتے ہیں ٹرینوں کے، بڑے بڑے اسٹیشنوں کے ٹرینوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے، ہالٹ بنے ہوتے ہیں، وہ ایک چراغ لے کے رات کو یا دن میں ہری اور لال جھنڈی لے کے کھڑا رہتا ہے کہ نہیں؟ جب ٹرین گزرتی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ جھنڈی ہری دکھا دے، ٹرین گزر جائے، اس کی کوئی ویلو ہوتی ہے؟ وہ اپنے ٹائم پہ آتا ہے ٹرین کی اور دکھا دے۔ اتفاق سے ایک مہمان اس کے ہاں آیا، اب وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، اس کو تو کچھ ضرور، اس کو وہ نہیں تھا کہ مطلب اب کیا مہمان کے سامنے اپنی بڑھ کرے، تو اس نے مہمان نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں بہت بڑی نوکری کرتا ہوں۔ کہا کیا نوکری کرتے ہو؟ کہا میں بڑی بڑی ٹرینیں چاہوں جہاں چاہوں روک دوں۔ کہا ایسا؟ کہا اچھا راجدھانی ٹرین روک سکتے ہو؟ ہندوستان کی بڑی تیز رفتار ٹرین راجدھانی ایکسپریس کہ راجدھانی ٹرین روک سکتے ہو؟ جبکہ وہ بہت 4-5 اسٹیشنوں پہ رکتی ہے، بقیہ 50 سینکڑوں اسٹیشن چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں۔ کہا اس چھوٹے سے ہالٹ پر جہاں کبھی کوئی لوکل ٹرین بھی نہیں رکتی، یہاں بھی روک سکتے ہو؟ بولے یہاں بھی روک سکتے، کل دیکھ لینا۔ اب چنانچہ اپنے مہمان کے سامنے فخر ثابت کرنے کے لیے وہ گیا۔ اب